الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور ہمت اور بہت سی ایسی خوبیاں رکھی ہیں کہ اگر انسان اس کا استعمال کر لے تو یہی انسان جو آخری سرحد ہے اولیاء اللہ کی، اللہ کے دوستوں کی جو آخری سرحد ہے، جس کے آگے سے نبوت شروع ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی، اس وقت بھی، اس مہینے میں بھی، اس دن میں بھی آج وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہنوز آپ رحمت درفشانس، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، خمو خم خانہ با مہر و نشانس، سیل بند اللہ کی محبت کے مٹکے کے مٹکے سب تیار ہیں، پینے والے چاہیے۔ کوئی کرسی خالی نہیں ہے اس زمانے میں کسی ولی کے۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ اولیاء اللہ چلے گئے، اب کہاں ہیں؟ ارے ہیں اس زمانے میں، اپنی تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے پاس رہو، اہل یقین کے پاس رہو، اہل تقویٰ کے پاس رہو، تاکہ تم بھی متقی ہو جاؤ۔ تو اس کے معنی ہے کہ یہ آیت جو ہے چند صدیوں کے لیے ہے۔ اب اولیاء اللہ سب اٹھ گئے۔ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بغداد شریف میں شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ شہاب الدین سروردی، شیخ نقش بہاؤالدین نقشبندی، یہ حضرات چلے گئے تو کیا دنیا خالی ہو گئی؟ نہیں بھائی، میری بات کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اپنے بڑوں کی بات پیش کر رہا ہوں۔ کیونکہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شفیع صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس دور میں بھی اللہ کے والوں کی تمام کرسیاں سب بھری ہوئی۔ کوئی کرسی اگر خالی ہوتی ہے، کسی کو موت آتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی جگہ پر دوسرے آدمی کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرسیاں خالی نہیں ہیں، اولیاء اللہ کی کرسیاں خالی نہیں ہیں۔ اس وقت میں حضرت نے یہ شعر کہا تھا، ہنوز آب رحمت درفشانس، ہنوز آب رحمت درفشانس، یہ اللہ کی رحمت کے دریا اور ان کے بادل رحمت کے اب بھی برس رہے ہیں۔ خم و خم خانہ با مہر و نشانس، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے ولی قیامت تک بنتے رہیں گے، جس کا دل چاہے ولی اللہ بن جائے، ہمارے اختیار میں دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی بننا بندے کے اختیار میں دیا ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیسے؟ ولی اللہ کا دو جز ہے، ولی اللہ بننے کا دو جز ہے، دو مٹیریل، دو جز سے ولی اللہ بنتا ہے، ایمان اور تقویٰ۔ ایمان اور تقویٰ۔ دلیل کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ خوب سن لو کہ اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں، ان کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں، بے فکر ہوں گے عرش کے سایوں میں، اور نہ ان کو دنیا کے چھوٹنے کا غم ہوگا کیونکہ نعمت بدل پا رہے ہیں۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، مگر وہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو مومن ہیں اور متقی ہیں، مومن ہیں اور متقی ہیں۔ تو ایمان تو الحمدللہ ہم سب کے پاس حاصل ہے، ایمان کی دولت ہم سب کے پاس حاصل ہے۔ فکر کرنی ہے تقویٰ کی، اور تقویٰ کی یہ معنی نہیں کہ اس کے اندر میلان ہی نہ پیدا ہو۔ اگر بغیر میلان کے متقی ہو جاتے لوگ تو سب سے پہلے بجلی کے کھمبے والی اللہ ہو جاتے، کیونکہ ان کو کسی تیزی کو دیکھ کر کوئی خیال نہیں آتا۔ جتنے درخت ہیں سب ولی اللہ ہو جاتے، کیوں بھائی درختوں کو کوئی خیال آتا ہے؟ یہی تو کمال ہے کہ دل میں خیال آئے، تقاضا پیدا ہو، مثبت تار ہو، پھر منفی تار سے بجلی جلتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مثبت تار ہو، تقاضے ہی نہ ہو، بس ہم مزے میں مفت میں وہ ولی اللہ بن جائیں۔ بھائی تو روشنی اس زمانے میں جو لوگ بجلی کا کام کرتے ہیں، بتاؤ دو تار کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ ایک مائنس ایک پلس، مثبت منفی،
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثبت کے تار دے دیے. غصہ بھی آئے گا، شہوت بھی پیدا ہوگی، جھوٹ بولنے کو بھی دل چاہے گا، لڑائی کرنے کو بھی دل چاہے گا، بدتمیزی گستاخی کو بھی دل چاہے گا، سستی بھی گھیر لے گی، دل چاہے گا چلو سوتے رہو نمازی نہ پڑھو، اماں ابا سے لڑنے کو بھی دل چاہے گا، بیوی کو شوہر سے بدتمیزی کرنے کو دل چاہے گا، اور شوہر کا دل چاہے گا خوب پٹائی کرو اس کی. لیکن یہ سب مثبت تار ہے. یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا چاہتے ہیں. اگر آپ کا ضمیر، آپ کے قلب کی آواز آ جائے کہ اس عورت کو دیکھنے سے میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، اب آپ اپنے اس مثبت تار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کا منفی تار لگا دیں، یعنی اس پر عمل نہ کریں. روشنی جل گئی، ایسی روشنی جلی کہ کنز العمال میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ من ترکھا مخافتی، جس نے اپنی نظر کو اللہ کے خوف سے، اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، جس نے میرے خوف سے نظر کو بچا لیا، ابدلتہ ایمانا، میں اس کو ایسا چراغ ایمان کا دوں گا کہ یجد حلاوتہ فی قلبہ، اس کے اپنے دل میں مٹھاس محسوس کر لے گا. سبحان اللہ، کیسی مٹھاس! جو اللہ جس حلاوت کو ساری دنیا کے شکر کا خالق، ساری دنیا کے گنوں میں رس پیدا کرنے والا، ساری دنیا کی شکر کا پیدا کرنے والا، جو مٹھاس اپنے دست پاک سے دے گا. سوچ لو بھائی، ملا احمد اگر دے دے اپنی مٹھائی کی دکان سے، یا ساری دنیا کی مٹھائی والے اپنی دکانوں سے آپ کو رس ملائی اور رسگلے دے دیں، اور ایک مٹھائی اللہ تعالیٰ اپنے دست کرم سے عطا کر دیں، اس میں واسطہ نہیں دیا، اس میں ہم سے ہی نہیں حکم دیا کہ تم کسی دکان پر جانا. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں ابدلتہ ایمانا، ہم ان کو ایسا یقین اور اپنے محبت کی مٹھاس دیتے ہیں کہ جو ان کا دل اس کو جانتا ہے، ان کا دل اس کو پا لیتا ہے. یزید مانے پانے والا، پا لیتا ہے، واجد ہوتا ہے، اس کے دل میں وہ حلاوت موجود ہوتی ہے. اگر تصورات کی دنیا ہوتی، وہمیات کی دنیا ہوتی، تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نہ فرماتے. یزید پا لینا وہ اپنے قلب میں، معلوم ہوا کہ خالی وہمیات نہیں ہے. یہ شبنم چٹا کر تسلی دینا نہیں، دریا پلا کر تسلی دی جاتی. کہتے ہوش چٹا دیا، نہیں، ہوش کو چھڑا کر دریا عطا کر دیا، مٹی کے گالوں سے آپ کو بچا لیا، مٹی کے کھلونوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا دریا عطا کر دیا. شاہوں کے سروں میں تاج گرہ سے درد ساکھ کر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گرہ سے درد ساکھ کر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. بادشاہ بھی درد سر میں مبتلا ہے، ساری دنیا کے سینما اور ویسی وار بھی مبتلا ہے. ایک نوجوان نے مجھے بتایا اسی ہفتے میں کہ میں نمازی ہوں اور سید ہوں، آل رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، 20 سال کی عمر، نہایت اعلیٰ درجے میں فرسٹ ڈویژن پاس ہوتا ہے، لیکن کچھ نالائق لڑکوں نے اس کو پٹی پڑھا کر VCR دکھا دی. وہ لندن کی فلم تھی، اس میں کچھ گندی باتیں نظر آ گئی، اس کو نماز چھوٹ گئی، روزانہ اس کو غسل کی ضرورت پیش آنے لگی، گال پچک گیا، کنپٹی بیٹھ گئی، چکر آ رہا ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا. پڑھنے میں، تلاوت میں، ذکر میں اس کا دل نہیں لگتا. دوستو یہ تو بتاؤ، اگر اماں ابا کسی بات سے منع کر دیں تو اس میں دشمنی ہوگی یا مہربانی ہوگی؟ بولو بھائی، کیا ابا اپنی اولاد کو دکھ دینا چاہتے ہیں یا سکھ میں رکھنا چاہتے ہیں؟ بولو جلدی. ربا ہمیں گناہ نظر بچانے کا حکم نازل کر کے یغض من ابصارہم، اے ایمان والو نظر کو نیچی کرو، مت ڈالو ان لوگوں پر. تو یہ نظر کا حکم عطا کر کے یہ ہمارے ساتھ ربا نے کیا کیا احسان فرما دیا. ورنہ گال پچک جائے گا. چوسا ہوا آم دیکھا کبھی؟ آم چوس لے اور پھر اس میں پھونک دے، کیا حال ہوتا ہے؟ صحت خراب ہو گئی، نماز بھی چھوٹ گئی، پڑھنے میں بھی دل نہیں لگ رہا، اتنا پریشان، راتوں کی نیند حرام. آخر آیا میرے پاس، اس نے کہا علاج بتاؤ. میں نے علاج بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ اتنی دفعہ کہو. ان نالائق لڑکوں کے ساتھ ان کی صورت میں نہ دیکھو جو تمہیں جولیا بازار سے زہر کھلا دے لا کے. اور روزانہ
اللہ کی فلاں موت کا مراقبہ کرو، دوزخ کا مراقبہ کرو، سمجھ لو کہ میں مر گیا ہوں، قبر میں سڑ کر گیا ہوں، یہ آنکھیں جس سے VCR دیکھی تھی اس کو کیڑے لے کر چکر لگا رہے ہیں قبر میں، اور جس کی جو تصویریں دیکھی ہیں گندی حالت میں، یہ قبروں میں بالکل سڑے گلے بدبودار شدید بدبو کے ساتھ ہوں گے، کہ اگر یہ شکلیں جن کو دیکھ کر ہم پاگل ہوئے ہیں، اللہ سے دور ہوئے ہیں، جب قبروں میں جائیں گے اس وقت دیکھا نہیں جائے گا تم سے، سونگا نہیں جائے گا تم سے، اتنی سڑی ہوئی بدبو آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دنیا میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ربا کا کرم ہے کہ جنہوں نے ہمیں مصیبت سے چھڑا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں ہمت اور ارادہ ایسا رکھا ہے، طاقت رکھی کہ اگر کوئی انسان ٹھان لے کہ ہمیں اب ہیروئن نہیں کھانی ہے، VCR نہیں دیکھنا ہے، ریڈیو کو نہیں دیکھنا، ارادہ کر لو، غصہ نہیں کرنا ہے، ماں باپ سے نہیں لڑنا ہے، کہ کچھ بھی ہو جائے، آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے خاطر بنانا ہے مجھے۔ ہمت سے کام ہوتا، ڈھیلا ہے انسان، جب ڈھیلا ہوتا ہے سست ہو جاتا ہے دین میں تو ڈھیلا ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہوا اور ڈھیلا ہوا۔ اس میں اللہ کی محبت کی چاشنی لاؤ، اس مٹی میں خدا کا ذکر اللہ کے ذریعے سے نور لاؤ، اہل اللہ کی صحبت سے، ذکر اللہ کے اہتمام سے، اللہ کی یاد کو پوچھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اللہ کے نام لینے سے نور آئے گا اس میں مٹی کے اندر۔ تو انسان ارادہ اور ہمت کر کے اپنے نفس کو مٹا لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، یعنی برائی چھوڑ دی۔ قد افلح من زکاہا، فلاح کے معنی شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ فلاح کے مقابلے میں عربوں کے پاس کوئی لغت نہیں تھی، یہ ایسا جامع لغت ہے کہ پوری دنیا عرب میں ایسا جامع لفظ نہیں، یعنی کیا مطلب؟ تفوزون فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کی ساری بھلائیوں کو یہ جامع ہے۔ دنیا بھی چین سے گزرتی ہے تقویٰ سے، اور آخرت بھی تو کیا کہنا ہے، خود دنیا میں بھی چین سے رہتے ہیں گناہ سے بچنے والے، اور جو گناہ کر رہے ہیں ان کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھو کہ ان کے دل کی تاریکی اور ان کی بھیانک تاریخ کیسی ہے، وہ خود نالا ہے، پریشان ہیں مگر چھوٹ نہیں پاتے۔ اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، اف کتنا ہے تاریخ، دیکھو اف کیا مانے، بہت زبردست تاریخ، اف بہت کل بڑی اندھیری ہے، اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم۔ گنہگاروں کی دنیا تاریکی میں ہے، وحشت میں ہے، گھبراہٹ میں ہے، بے چینی میں ہے، نیند کی بھی کمی ہے، سر سے پیر تک ہر وقت غم و فکر میں ان کو گردے بھی خراب ہو رہے ہیں، اور نہ جانے کینسر بھی پیدا ہو سکتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اور انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم، نیک بندوں کا عالم اللہ کے نور سے آباد ہے، اور ایسا آباد ہے ان کا دل کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والوں کی ویران دل بھی آباد ہوتے ہیں۔ جس کا دل خدا کے نور سے آباد ہو جائے وہ ایسا دل ہوتا ہے، ایسا مبارک دل ہوتا ہے کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والوں کے دل بھی آباد ہوتے ہیں۔ وہ دل جو تیری خاطر، میرا ہی شعر ہے بہت پرانا، ناظر آباد میں ہوا تھا رمضان کے مہینے میں، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے۔ رہ کے تو دیکھو، کچھ دن اللہ والوں کے پاس، ان کے غلاموں کے پاس رہ کے دیکھو، اگر اللہ والے آپ کو نہیں ملتے ان کے خادموں کے پاس رہ کر دیکھو، انشاءاللہ دل کی دنیا بدلتی چلی جائے گی۔ لاکھ رات بھر عبادت کرے لوگ، لیکن نفس نہیں مٹ سکتا جب تک کہ اہل اللہ کی صحبت نہیں ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر لی بس ہم بزرگ ہو گئے، سورہ یاسین شریف میں مجال نہیں ناغہ ہو جائے، اور سورہ ملک بھی پڑھی جائے، تلاوت بھی ہے، مناجات مقبول بھی ہے، ضربیں بھی لگ رہی ہیں، ہر وقت تصویر منہ چل رہا ہے، لیکن جب غصہ آیا تو نہ سوچا کہ اس ماں باپ کے نے ہمیں پالا ہے بچپن میں، دھڑا دھڑ
اللہ پاک تو فرماتے ہیں اپنے کندھوں کو پست کرو. ان کے کندھے اکڑے ہوئے ہیں, تنے ہوئے ہیں, ماں باپ سے لڑ رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ معلوم ہوا نفس نہیں مٹا. اگر نفس عبادت سے مٹتا تو شیطان کا بھی نفس مٹ جاتا. اس نے بڑے سجدے کیے تھے. بولو بھائی, شیطان کی عبادت کم تھی؟ شیطان نے کتنی عبادت کی تھی؟ پوری دنیا زمین میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں ظالم سجدہ نہ کرتا. معلوم ہے عبادت سے نفس نہیں مٹتا, نفس کو اللہ والے مٹاتے. جب موقع آیا تب پتہ چلا کہ عبادت سے اس کا نفس کتنا مٹاتا. ہزاروں سال عبادت کی تھی. آپ کو تو عمر بھی اتنی نہیں. جب حضرت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام, جب آدمیوں سے پالا پڑا, ایک شخص رات بھر تہجد پڑھتا ہے, کوئی خاتون ہو یا مرد ہو یا عورت ہو, رات بھر تہجد, دن بھر روزہ, ہر وقت تسبیح, حج پر حج, عمرے پر عمرہ. اس کا نفس نہیں مٹ سکتا جب تک کہ دیکھ لو کہ اب اس کا تعلق اپنے ماں باپ سے کیسا ہے, اس کا تعلق استادوں سے کیسا ہے, اس کا تعلق اپنے بڑے بوڑھوں سے کیسا ہے, اس کا تعلق اپنے بیوی بچوں سے کیسا ہے. جب انسانیت کے تعلقات کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ہو جائے, اب سمجھ لو ہاں نفس مٹا ہے. جناب یہ چیز ہے. شیطان آج میرے قلب میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے آج ہی دل میں ڈالی اپنی رحمت سے, میرے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے, کہ بعض لوگوں کی عبادت دیکھ کر حیرت ہو جاتی ہے, رشک آتا ہے. بعض لوگوں کی عبادت تسبیحات دیکھ کر رشک آتا ہے کہ اللہ اس قدر زبردست وظیفے چل رہے ہیں. لیکن جب عبادت میں تو کوئی کمی نہیں, مگر نفس کی فنائیت کا پیار سے وہ دل روتا ہے. جب غصہ آیا تو بس پھر جو کچھ بھی منہ سے نکل جائے. حدیث میں آتا اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کا اکرام کرو. واحسنوا آدابکم, ان کو ادب سکھاؤ, حسن ادب سکھاؤ, کیسے کھائیں, کیسے پئیں, بڑوں کو کیسے سلام کریں. آج اولاد کا اکرام کا کیا حال ہے؟ ذرا سا غصہ آیا, الو کے پٹھے, فوراً لڑکوں کو کیا کہتا ہے باپ؟ الو کا پٹھا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ آپ کیا ہوئے پھر اگر وہ پٹھے ہوئے؟ پٹھے مانے کیا ہے وہ؟ اولاد. پٹھے مانے اولاد. اگر آپ کے بچے الو کے پٹھے ہیں تو ہاں جناب کا کیا مقام ثابت ہوا؟ مجھے ایک واقعہ یاد آیا. امپریس مارکیٹ میں ایک شخص الو بیچ رہا تھا اور الو کا پٹھا یعنی چھوٹا بچہ بھی بیچ رہا تھا. تو الو کی قیمت تو 5 لگائی, اس کے پٹھے کی یعنی بچے کی قیمت 10 روپئے. خریدار نے کہا کہ بھائی دیکھو اتنا بڑا الو تم 5 میں دے رہے ہو, اس کا چھوٹا سا بچہ ہے وہ اس کو 10 میں دے رہے ہو, 10 روپئے میں. اس نے کہا جناب دیکھیے, جب آپ کو غصہ آتا ہے تب قیمت معلوم ہوتی ہے اس پٹھے کی. آپ کو خالی الو سے تسلی نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کو کہتے تم بڑے الو ہو, جب تک تم یہ نہیں کہتے ہو کہ الو کے پٹھے بھی ہو تم, تو اس لیے میں نے الو کے پٹھے کا دام زیادہ لگایا ہوا ہے. یہ لطیفے کی بات. تو اکرموا اولادکم, دیکھو آپ جس طرح سے اپنے بچوں کو پالے گا, غلطی ہوئی ٹھیک ہے, غلطی بیٹے ایسا نہیں کیا کرتے, گلاس ٹوٹ گیا بس سمجھ لو اس کا وقت, ہم برتنوں کا بھی وقت ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے, ان کی بھی زندگی, ان کی موت مقرر ہے. تھوڑا سا سمجھا دو بیٹے, دونوں ہاتھ سے پکڑا کرتے ہیں, مضبوط پکڑتے ہیں, نیچے ہاتھ لگا لیتے ہیں, نصیحت کر, مگر الو کے پٹھے وغیرہ مت ہو. بعض میں تو ماں بہن کی گالیاں تک دے دیتے ہیں. ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کو ماں بہن کی گالی دے رہا, وہ کہتا ہے بھائی کہ بھائی تمہاری میری تو ایک ہی ماں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس حیثیت سے گالی نہیں دیتا, اس حیثیت سے گالی دیتا ہوں کہ تیری ماں ہے. حیثیت بدل جانے سے مسئلے بدل جاتے ہیں. یہ منطق والے بھی بعض وقت بہت ہی احمق ہوتے ہیں, منطق کو غلط استعمال کرتے ہیں. منطق تو اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہونی چاہیے. ایک تیلی کا واقعہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. ایک تیلی کے یہاں گیا, ایک طالب علم منطق پڑھتا تھا, ملا حسن وغیرہ سلم اور تمام منطقی تھا وہ, صغرا کبرا خوب اس نے کلیات جزیات یاد کر لیے تھے. تو اس نے کہا بھائی 1 روپے کا تیل دے دو. اس نے تیل دے دیا. پھر اس نے کہا یہ اس کی گردن میں گھنٹی کیوں بجی ہوئی, باندھ رکھا ہے. تیلی نے کہا گھنٹی اس لیے باندھا ہے کہ یہ جب چلتا ہے تو میں دور رہتا ہوں, کبھی کپڑا دھو رہا ہوں, کبھی کھانا پکا رہا ہوں, تو اس کی گھنٹی سے میں دور تک سن لیتا ہوں کہ میرا بیل چل رہا ہے. تو اس نے کہا تم تو بھائی بیوقوف معلوم ہوتے ہو, اگر کہیں بیل ایک ہی جگہ کھڑا ہو کر سر ایسے ہلاتا رہے.
تو اس نے کہا کہ وہ جو میں نے تیل دیا ہے یہ مجھے عنایت کر دیجیے. تیل واپس لیا اور پیسہ اس کو واپس کیا اور کہا جلدی سے بھاگ جائیے کہیں میرا بیل بھی نہ منتقل ہو جائے. کہ تم ایسے منحوسوں کی صحبت سے میں اپنے بیل کو بچانا چاہتا ہوں. کہیں تمہاری صحبت سے اس کو بھی عقل ایسی آ گئی یعنی چال بازی کی تو پھر تو یہ تو چال باز بن جائے گا. پھر تو یہ واقعی جو ہے سر گردن ہلاتا رہے. تیل بھی نہیں ملا. سن لو منطق. تو یہ عرض کرنا تھا کہ اپنی اولاد کو اکرام کے ساتھ رکھو. الحمدللہ میرے والد صاحب مجھ کو بچپن ہی سے مولوی صاحب کہتے تھے. حالانکہ میں مڈل پڑھتا تھا. میں تاریخ جغرافیہ اور جیومیٹری پڑھ رہا ہوں. صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے ابا جان مجھے والد میرے محترم کہتے تھے بھائی دیکھو مولوی صاحب کہاں ہیں. 10 سال کے لڑکے کو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں. اللہ نے ان کی زبان مبارک کر دی کہ پڑھوا دیا 2 حرف عربی کے. اور جب میں الہ آباد کی کالج میں پڑھتا تھا تو میرے سلطان پور ضلع میں میرے والد رہتے تھے. تو جب میں لکھتا تھا کہ میں اب آ رہا ہوں تو میں اپنے والد کا ایک ہی بیٹا, میرے 2-3 بھائی وغیرہ نہیں تھے وہ, تو والدہ سے میرے والد کہتے تھے کہ بھائی 1 مہینہ رہ گیا تاریخ گر رہا ہوں لاؤ سرما تو ذرا تاکہ میں اپنے بیٹے کو خوب دیکھوں. تو اس نیت سے سرما اور لگانا شروع کر دیا. اب جب میری ریل پہنچتی تھی تو وہ ایسا دیکھتے تھے ہر ڈبے میں مجھ کو تلاش کرنے کے لیے جیسے کوئی دیوانہ آتا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی مغفرت میں احساس کرے. اس کے بعد پھر پانی بھر کے مجھ کو نہلاتے تھے اور پیٹھ میری ملتے تھے. میں ہاتھ جوڑتا تھا کہ ابا یہ کیا کر رہے ہو, میں تو آپ کا بیٹا ہوں, میں آپ کی خدمت کروں گا. کہا بیٹا تم اکیلے میرے بیٹے ہو, پیٹھ تک تمہارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے, لہذا میں ذرا تمہاری مالش کر دوں اور نہلا رہے ہیں مجھ کو. اب آپ سوچئے کہ جو باپ اس طریقے سے اکرام کرے اپنی اولاد کا اس کے لیے ساری زندگی دعا نکلتی ہے. برعکس اس کے جن لوگوں نے سختیاں کی ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو اور ان کی بات خود سنی ہے کہ کیا بتاؤں ابا مر تو گئے لیکن جب بھی ان کا تصور آتا ہے تو دل سے دعا نہیں نکلتی, اوپر سے نکلتی. ان کے مظالم یاد آ جاتے ہیں. کبھی ٹیڑھے سیدھے بولے بھی نہیں. تو یہ میں آج اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی برکت سے میرے قلب میں زندگی میں پہلی دفعہ بات آئی کہ اگر نفس عبادت سے مٹ سکتا تو شیطان نے بہت عبادت کی تھی, اس کا نفس مٹ جانا چاہیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تب اس نے کہا کہ ہمارے اللہ نے میں مٹی سے ہوں, وہ مٹی سے ہیں, میں آگ سے ہوں, آگ کا درجہ افضل ہے مٹی سے, لہذا آپ افضل کو فاضل کے سامنے جھکا رہے. اگر مگر لگا دیا. یہی اگر مگر دلیل ہے کہ یہ شیطان ہے جس کے دل میں اللہ کی فرما برداری میں اگر مگر آنے لگے. اگر داڑھی رکھ لی تو مگر کیا ہوگا, اور اگر یوں کریں گے تو لوگ ملا کہیں گے. یہ اگر مگر بہت ہی خطرناک چیز. مولانا شاہ محمد احمد صاحب دارالکاتون کا شعر یاد آیا, مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اگر مگر نہیں لگاتا. اور میں ان کے سوا دیکھو آج میرے ایک دوست ہیں امریکن ایکسپریس میں وائس پریسیڈنٹ تھے. انہوں نے قصہ بتایا کہ کوئی خاتون کسی بڑے گھرانے کی ملازمت میں آ گئی. حسن کے لحاظ سے ذرا تھی کچھ خصوصیت کی, حامل. اب سارے دفتر والے ذرا سے فرصت ملی ان سے غب شپ کر رہے ہیں. توجہ کا مرکز بن گیا, مٹی کا کھلونا. لیکن 40 سال کے بعد ایک دعوت میں میرا اس کا ساتھ ہو گیا اور یہ ریٹائرڈ ہو گئے, لیکن دعوت میں پہچانا نہیں ایک دوسرے پہچانا نہیں. 40 سال کے بعد 20 سال کی عمر میں دیکھا تھا جغرافیہ بدلے گا یا نہیں. تو وہ وائس پریسیڈنٹ ریٹائرڈ نے کہا مجھ سے امریکن ایکسپریس کے کہ جب میں نے 40 سال کے بعد دیکھا تو میں نے بالکل ہی پہچانا. اتنا پیٹ آگے نکلا ہوا, بدن بھاری, پوروی زبان میں اس کو کہتے مٹائے کے بھینسا ہوئے ہوا. پوروی زبان بول رہا ہوں,
یعنی شکل بھینسا جیسی ہو گئی. اور میں کہنے لگے, میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اے خدا, آپ کا احسان ہے جو آپ نے ہمیں ان مٹی کے کھلونوں سے بچایا. جغرافیے بدل گئے. میرا شہر وہی پرانا, ادھر جغرافیہ بدلا, ادھر تاریخ بھی بدلی. نہ ان کی ہسٹری باقی, نہ میری ہسٹری باقی. یہ خواب و خیال کی دنیا سے توبہ کر لو. جنازہ جب اترے گا آنکھیں کھل جائیں گی کہ کہاں لگے, کن پر فدا ہوئے اور کن پر فدا نہیں ہوئے. جن پر فدا ہوئے اگر وہ غلط راستے تھے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے زندگی تم کو کس لیے دی تھی. اور اگر اللہ پر فدا ہو کر گئے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت دنیا میں بھی آپ کو اپنے آغوش رحمت میں رکھے گی اور قبر میں بھی رکھے گی, میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ اکرام فرمائیں گے, اور یہاں تک کہ جنت میں مزے ہی مزے آئیں گے. عارضی پرچھائی ہے, خواب و خیال سایہ. چڑھتے ہوئے سورج کو پوجنے والوں, ڈوبتے ہوئے سورج کا بھی تصور کر لیا کرو کہ ان کو ڈوبنا بھی ہے. اثر کے بعد ان کا چہرہ پیلا ہو جائے گا یہ, اور ایک دن غروب ہو جائے گا, قبروں میں دفن ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے عشق مولا اختیار کرو, عشق لیلا سے توبہ کرو. لیکن یہ میں پھر وہی عرض کرتا ہوں کہ شیطان عبادت کے باوجود, ہزاروں سال عبادت کرنے کے باوجود اس کے نفس پر اللہ کی اطاعت کا جذبہ, اپنے کو فدا کرنے کا جذبہ, اپنے اللہ کے حکم پر اپنے کو مٹانے کا کی روحانیت نہیں پیدا ہوئی عبادتوں سے. کیوں؟ بھائی قرآن کا اعلان ہو رہا ہے, ہزاروں سال عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ پر فدا ہونے کی اور اپنی روحانیت سے اپنے نفس کی رذائل اور گندگی کو توڑنے کی اور اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو رکھ دینے کی طاقت نہیں پیدا ہوئی. حکم ہو رہا ہے, حکم ہو رہا ہے کہ یہ سجدہ کرو. سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے. لوگ کہتے ہیں ماحول. میرے شیخ صاحب راؤل حق صاحب دامت برکاتوں فرماتے ہیں کیسا ماحول تھا, فرشتوں کا ماحول. ایک سارے فرشتے سجدے میں گر گئے, کلہم تاکید بھی سب کے سب, اجمعون سارے کے سارے, یہ نہیں پاری پاری سجدہ کیا ایک ہی دفعے میں. جہاں تک شیطان کی نظر گئی سب سجدے میں تھے. اس سے پیارا ماحول مل سکتا ہے؟ لیکن اندر کی خرابی تھی. وہ اکڑا کھڑا ہوا ہے. ابا واستکبر, انکار کرتا ہے متکبر کی طرح کھڑا ہے کہ میں نہیں سجدہ کروں گا. لوگ کہتے ہیں خانقاہوں کے ماحول میں شیطان پیدا ہوتے ہیں. اگر اندر کی بیماری کا علاج نہیں کرایا تو میڈیکل کالج میں ڈاکٹر کی گردے کی پتھری نہیں جا سکتی, حالانکہ ڈاکٹر بھی ہو گیا وہ, اور رات دن ڈاکٹروں کے ماحول میں ہے. بلکہ ڈاکٹری پڑھا بھی رہا ہے مگر اپنے گردے کا آپریشن نہیں کراتا, تو کیا ڈاکٹری پڑھانے سے اور ڈاکٹر بننے سے یہ جو کہتے ہیں یہ تو عالم ہے اور پڑھاتے ہیں. جب تک اپنے نفس کی بیماریوں کا علاج نہیں کرائیں گے اللہ والوں سے, کبر کی, دنیا کی لالچ, محبت, شہوت, یہ امراض اچھے نہیں ہوتے. علم کے مطالعے سے امراض اچھے ہو جاتے تو ہر مولوی ولی اللہ ہو جاتا, ہر ڈاکٹر صحت مند ہو جاتا. لیکن آپ دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر کے گردے میں پتھری پڑی, دونوں ساتھ پڑتے تھے, دونوں ڈاکٹری کر رہے ہیں, اور اس دونوں ملے, السلام علیکم, وعلیکم السلام. اتنے میں وہ چیخ رہا ہے بھائی کیا بات ہوئی, گردے میں پتھری وہی جو پڑھنے کے زمانے میں تھی, میں نے علاج ہی نہیں کرایا. تو کبر کا مرض ہو, شہوت کا مرض ہو, بدنگاہی کا مرض ہو, عورتوں کو بری نظر سے دیکھنے کا, جھوٹ بولنے کا, دنیا کی محبت, کوئی بھی بیماری بری ہو, اگر اس کا علاج نہیں کرایا جائے گا تو یہ مرض اچھا نہیں ہوتا. پڑھنے سے مرض نہیں جاتا جب تک کہ ڈاکٹر بھی کسی ڈاکٹر سے علاج نہ کرائے. اپنا آپریشن پیٹ خود پھاڑ لے گا وہ. گپتو صاحب گردے میں پتھری ہے, ڈاکٹر خود سرجن ہے, رات دن گردوں کی پتھری نکالتا ہے دوسروں کی, اسپیشلسٹ ہے اسپیشلسٹ. لیکن یہ بتاؤ خود اس کے گردے میں اگر پتھری پڑ جائے وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ دیکھو بہت سے لوگ جاتے ہیں, بعض مسجدوں کے امام ہیں, کسی اور مصروفیت ہے, کسی کو پیشاب لگ گیا, دیکھا مت کرو, نہ مسکرایا کرو, یہ نہ سمجھو کہ وہ کسی وجہ سے جا رہا ہے. نیک گمان رکھو, اس کو پیشاب لگ گیا ہو سکتا ہے کسی مسجد کا امام ہے, دور بیچارے کو جانا, خوش نظر رکھو. اس لیے کہ یہ تو بدیہیات ہیں, مشاہدات ہیں, اس کا تو انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مناظر آ جائیں مقابلے میں, اس مثال کو کیا عورت کر سکتا ہے کہ ایک سرجن ہے جو گردے کی پتھری نکالا کرتا ہے, اسپیشلسٹ ہے,
روزانہ اخبار میں اس کی تاریخ آتی ہے، لیکن اس کے گردے کی پتھری خود نکال سکتا ہے، خود اپنا پیٹ پھاڑ سکتا ہے، گردے نکال کر پھر اپنی جگہ فٹ کر کے اور ٹانکے خود ہی لگا کے اور ہنستا ہوا آئے گا آج تو میں نے خود اپنا آپریشن کر لیا۔ بے ہوش کیسے کرے گا اپنے کو؟ اور بے ہوش کرے گا تو ہوش میں کون لائے گا؟ بتاؤ بھائی، اگر مان لو بے ہوشی تک تو اس کے اختیار میں ہے کہ پھونکنا لے لیا، پھونک 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 کر دیا اور اس سے جو اس میں دوائیں نکلی اس سے وہ بے ہوش ہو گیا، مگر بے ہوش کو ہوش میں لانے والے کے لیے دوسرا آدمی چاہیے، کیونکہ دوسرا ہوش میں لانے کے لیے تو دوسرے ڈاکٹر بھی ان کو۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شیخ میں بھی کوئی بیماری ہے تو کسی شیخ سے علاج کرائے گا وہ، یہ نہیں کہ اس کے 1000 مرید ہو گئے تو اب ہمیں ضرورت نہیں، شیخ کو بھی چاہیے کسی بڑے شیخ سے رابطہ رکھنا، اپنے کو دکھاتا رہے، ایکس رے کراتا رہے، ان کی خدمت میں جاتا رہے، جو بڑے اپنے بڑوں کے پاس آنا جانا چھوڑ دیں وہ بھی مخدوش ہیں، وہ بھی مخدوش ہیں۔ ہاں، اب ان کو بھی چاہیے اپنے بزرگوں کے پاس جانا، دکھائیں اپنے کو کہ حضرت ذرا ایکس رے کر لیجیے، دیکھیے آج کل بہت زیادہ مرید ہو گئے ہیں مجھ سے اور میری تقریر سے لوگ بہت زیادہ واہ واہ کر رہے ہیں، کہیں دیکھیے واہ واہ سن کر کے کہیں میں واہی تباہی تو نہیں ہو رہا ہوں، نفس میں کہیں کبر تو نہیں آ رہا۔ شیخ بتائے گا نہیں ٹھیک ہے، کچھ ایسا امتحان بتا دے گا جس سے وہ ایکس رے کر لے گا، ایکس رے کر لے گا، کچھ بات بتائے گا، ایک آدھ ڈانٹ لگا دے گا، ہوا نکل جائے گی، کچھ اور دیکھے گا اس کا چہرہ کہ اس ڈانٹنے سے اس پر کیا اثر ہے، اگر کبر ہوگا تو برا مان جائے گا کہ دیکھو صاحب بھری محفل میں تو خود پیر ہوں، کتنے مریدوں کا اور مجھے بھی ڈانٹ رہے ہیں۔ ارے بھائی بیٹا کتنے ہی طوطا والا ہو جائے، اپنے بابا کے سامنے تو بیٹا ہی ہے، بولو بھائی آپ لوگ لاکھ مرید ہو جاؤ لیکن میرا شیخ شاہ کا تم کو پورا مجھ پر حاصل ہے، اس وقت بھی وہ بھری مجلس میں اگر تشریف لائیں اور مجھے ڈانٹ سکتے ہیں، اور میرا فرض ہے کہ میں ان کی ڈانٹ پر طیب کیسی ہوتی ہے اور تازہ شعر کیسا ہوتا ہے، تازہ مضمون بھی ایسی مزیدار ہوتا ہے۔ آج ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کیونکہ مجھے سمجھانا تھا، بعض ہمارے دوست احباب عبادت کرنے میں اول جب دیکھوں گا وہ چلتا اول، لیکن بزرگوں کی صحبت کا ان کو اہتمام نہیں، لہذا وہ عبادتوں سے نفس نہیں مٹ سکتا، اگر مٹتا تو شیطان کا پہلے مٹ جاتا اور کبر اس میں نہ ہوتا، جبکہ قرآن رجسٹر کر رہا ہے اس کو کہ کبر کی پتھری اس کے اندر پڑی ہوئی، ابا واستکبرا، اللہ فرماتے ہیں انکار کیا، میرا حکم نہیں مانا، اور کیوں نہیں مانا؟ واستکبرا، تکبر کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم رات بھر تہجد پڑھیں، ساری زندگی عبادت کریں، ہمارا نفس نہیں مٹ سکتا، ہمارا نفس نہیں مٹ سکتا۔ اس لیے اللہ والوں کے اندر دیکھو، اللہ والوں کے اندر ایک شان استغنا بھی ہوتی ہے، یہ ان کے حق پرستی کی علامت ہے۔ جس کو نذرانہ حلوہ ماننے کی تلاش ہوتی ہے وہ مریدوں کی خوشامد کرتا ہے کہ بھائی اسی بہانے سے تعداد بڑھتی رہے گی اور ہمارا ماہانہ جو مقرر ہے وہ ملتا رہے گا۔ لیکن جو سچا اللہ والا ہوتا ہے وہ اگر دیکھتا ہے کہ پتھری ہے تو اس کے آپریشن کرنا اپنے ذمہ فرض سمجھتا ہے، وہ کہے گا میرا مرید ضائع ہو جائے گا اگر میں اس کو کچھ نہیں کہتا ہوں۔ اب اگر وہ اکڑ جاتا ہے تو اس کی قسمت میں جائے، اگر ان کو کوئی شخص سمجھتا ہے بھائی یہ تو یہاں بڑی سختی ہے یا تو یہ ہے وہ ہے اگر مگر، تو اس پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائے جسے مجذوب نہ ظاہر نظر آئے، کوئی جاتا ہے جانے دو، فکر مت کرو، مت ان نظر اٹھا کر دیکھا کرو کون جا رہا ہے یہاں سے۔ فرماتے ہیں جائے جسے مجذوب نہ ظاہر نظر آئے اور بھائی نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے، اور دیوانہ جس سے بننا، فرزانہ جس سے بننا ہو، فرزانہ عقل مند، فرزانہ جس سے بننا ہو جائے وہ کہیں اور دیوانہ جس سے بننا ہو وہ بس ادھر آئے۔ 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا، 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا، وہ آئے ادھر اور بچشم و بصر آئے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک جوان کو کسی زمیندار نے کہا میرا بیٹا ہے بہت ہی لڑتا ہے ماں باپ سے اور بدتمیزی کرتا ہے، غصے میں رہتا ہے، اس کی ذرا وہ کچھ کر دو، کچھ اس کو آدمی بنا دو۔ حاجی صاحب نے اللہ سے روئے دعا کی، کچھ اس کو اللہ اللہ کرنا سکھایا، تھوڑے دن میں اللہ نے اس کی دل کی دنیا بدل دی۔ اب بجائے وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اشک بار آنکھیں ہیں، تڑپتا ہوا دل سینے میں ہے، اللہ والا بن گیا۔ تو اس کا بابا لے گیا اس کو۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو فجر کی نماز کھیت پر پڑھنا، پانی دینا ہے آج، اور دیکھو اشراق نہ پڑھنا۔ اب جناب وہاں بھی اس نے
کسی کسان سے دوستی کر کے بھائی آؤ جماعت کرنے، اذان دی، جماعت سے نماز پڑھی اور اپنا تسبیح اور دعا میں دیت کی، یہ سب تو اس نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے، تو تم تو بہت اللہ والے بن گئے، میں نے تم کو آدمی بنانے کے لیے بھیجا تھا کہ تم ہم سے لڑو مت، یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ لے گیا آپ سے، حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب آپ نے تو میرے لڑکے کو اور بھی بگاڑ دیا۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ تم میرے پاس پھر کیوں لایا تھا، مجھ کو تو بگاڑنا ہی آتا ہے۔ ارے میں بھی تو کسی کا بگاڑا ہوا ہوں، یعنی میرے پیر نے بھی مجھے ایسے کر دیا ہے، کیا کرو گے، کیوں لایا تھا یہاں؟ اب تو اس کے دل میں اتر گیا معاملہ، اللہ جس کے دل میں اتر جاتا ہے اس کا دل کہیں نہیں لگتا۔ لامس کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، اے زاہد خوش ہے دنیا والوں، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لامس کو دیکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، ولم یکن لہ کفوا، اللہ کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مٹھاس، تعلق مع اللہ کی حلاوت، دونوں جہان میں اس کا مثل نہیں ہے۔ جنت کی حوریں بھی اللہ کی لذت، عبادت کی لذت کو نہیں پا سکتی۔ جنت کے دریا شہد کے اور دودھ کے اور شراب کے اور پانی کے، جنت کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلے پر رکھ دو، ترازو پر، اور ایک طرف اللہ کے نام کی حلاوت کو رکھ دو۔ دوستو جب وہ بے مثل ہے، اس کا کوئی کفو برابری کرنے والا نہیں ہے، تو ان کے نام کی لذت کا برابری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ صرف ہم کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم ہیں وہی وہ پاگل دیہاتی کی طرح سے اللہ کی عبادت کو، ان کے ذکر میں ہم گرانی محسوس کرتے ہیں۔ جیسا کہ اکبر بادشاہ کا وہ جو گیا تھا اس وہاں شکار میں، فوج پیچھے رہ گئی، ایک دیہاتی نے بکری کا دودھ پلا دیا، پیاس سے مر رہا تھا۔ اکبر بادشاہ نے کہا یہ دستخطی خط رکھ لو، میں نے پرچہ پر دستخط کر دیا، دہلی آنا تو ہم تمہاری دعوت کریں گے۔ وہ دہلی گیا تو وہی اپنا لنگی انگی ایسی چھٹر پٹر حالت میں جیسے دیہاتی ہوش ہوتے ہیں، سیکورٹی جو پاسبان جو تھا اس نے دھکا دے کے بھگایا، تمہارا منہ اس قابل ہے تم بادشاہ سے ملو گے، تمہاری شہولیات تو بتا رہی ہے کہ تم بلیا سے آ رہے ہو، ہولیا، لیکن بلیا کو کوئی رہنے والا ہو تو برا مت ماننا، بلیے تو قافیہ لگایا صرف، ورنہ بلیا میں ولی اللہ ہو سکتے۔ بلیا کا قافیہ خواجہ صاحب نے بلیا سے ملایا تھا، پنشن ہوئی خوش ہوں نہ صحیح قورمہ کلیا، رہنا ہے بنارس میں ناپ جانا ہے بلیا۔ جب خواجہ صاحب کو پنشن ملی تھی تب یہ شعر کہا تھا، پنشن ہوئی خوش ہوں نہ صحیح قورمہ کلیا، رہنا ہے بنارس میں ناپ جانا ہے بلیا۔ پھر آگے فرمایا الحمدللہ اللہ قورمہ بھی کھلا رہا ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ اس کے لیے انہیں اپنی لنگی سے لنگوٹی سے نکالا اکبر کا دستخط۔ ارے صاحب پھر تو پاس سپاہی نے ہاتھ جوڑا، کہا بھائی اسے معاف کر دو، ان سے نہ کہنا ورنہ نوکری چلی جائے گی۔ اتنا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اکبر نے چاول پسوایا، اس میں عرق گلاب ڈالا، کیوڑا ڈالا، چاندی کا عرق لگایا، دودھ پکا کر ڈالا۔ اس کا نام کیا ہے بتاؤ؟ شیر برنج فارسی میں، شیر مانے دودھ، برنج مانے چاول، فارسی زبان میں اس کا نام شیر برنج ہے، اور اردو میں اس کا نام کیا ہے؟ لکھنؤ کی اردو میں فیرینی، اور دیہاتی زبان میں فرنی ایسے۔ اور بھائی کوئی زبان ہے اور بھی کھیر ہے، کھیر کہتے ہیں، کھیرنی، کھیر سرائکی میں کھیرنی اور پنجاب میں کھیر، اور بھی نام ہوں گے، اتنا تو آپ سمجھ گئے، سفید سفید ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں۔ ایک نابینا نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بیٹا سنا ہے کھیر بہت عمدہ ہوتی ہے، کھیر بڑی عمدہ ہوتی ہے، تو کیسی ہوتی ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ استاد جی جیسے بگلا ہوتا ہے سفید سفید۔ تو اس اندھا نابینا تھا، اس نے بگلا بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے استاد کا ہاتھ پکڑ کے ایسے کیا، اس نے کہا ایسا ہوتا ہے، تو اس نے اندھا، وہ بیچارہ استاد تھا، اس نے ایسے جو دیکھا یوں، تو کہا بڑی بھائی اتنی ٹیڑھی کھیر مجھ سے نکل جائے گی، یہ تو کھیر بڑی ٹیڑھی ہے۔ تو وہ ظالم جب اس نے کھیر دیکھا، کھیر برنج بادشاہ کے یہاں کی کیا شاہی باورچی ہوتے تھے لکھنؤ دہلی کے، خوشبو، لیکن جب اس نے سفید سفید دیکھا
تو اس نے کہا کہ ابے سالے کم وقت نالائق، میں نے تجھ کو کہاں مصیبت میں دودھ پلایا تھا، مر رہا تھا، تو مجھے بلغم کھلا رہا ہے۔ دوستو ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ آج ہمیں اللہ اور رسول یوں ہی نظر آ رہے ہیں۔ آج VCR کیڈیوں کے چکر میں پڑنا اور سینما اور جتنی بدماشیاں ہیں، ہیروئن، گرے، جتنی گندگیاں ہیں، آج ہم انسان ان کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ اور جب کہا جاتا اللہ تسبیح لے لو، اللہ کا نام لے لو، تو اللہ کا نام ان نادانوں کو فیرینی کی طرح سے فیرینی ہے، کھیر ہے، مگر ان کو بلغم لگ رہا ہے۔ کہتے ہیں ملاؤں کا راستے میں تو کوئی مزہ ہی نہیں، حالانکہ مسجد میں ہوں، واللہ کہتا ہوں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کے نام کی لذت سلاطین بھی نہیں جان سکتے۔ سارا عالم وہی اس کو جانتا ہے جس نے ان کا نام لیا، مگر ان کا نام اگر کوئی شخص بریانی کھائے اور اس کو بخار بھی چڑھا ہو، ملیریا بھی ہو، قحطی ہو رہی ہے، تو اس کو شامی کباب اور بریانی کا مزہ نہیں لگے گا۔ ہمارے اندر دنیا کی محبت، عجب، کبر، شہوت، غصہ، سب بیماریوں میں ہمیں اللہ کا نام جو ہے وہ اس میں وہ صحیح اس کا ادراک نہیں ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے اس کی، جس سے اللہ والے سے اپنا ڈبل نیمونیا اور ملیریا اترواؤ، تھوڑا سا کنین تو کھانی پڑے گی، ہاں، لیکن انشاءاللہ تعالی چند دن کے بعد ایک دفعہ جب اللہ کہنے کی توفیق ہو جائے گی تو آپ سمجھو گے کہ زندگی وصول ہو گئی۔ میرا ایک شعر، میرے ایک دوست کہا کرتے ہیں، ایک شعر، وہ میرے لمحات گزرے جو خدا کی یاد میں، وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کے حاصل رہے۔ یہ کباب کھا لیا، چائے پی لی، اتر گئے گھاٹی، ہوئے گئے ماٹی، یہ سب مٹی ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی عمدہ کھانا کھاؤ، مٹی ہو جاتی ہے۔ جن کو دیکھ کر مست ہو رہے ان کی شکلوں کو دیکھ کر تم کو پے ہوگی، پچھتا ہوگی، سر پیٹو گے، سر پیٹ کر سرپٹ بھاگو گے۔ ارے دیکھو، یہ جو وقت 24 گھنٹے میں کھانا پینا اس لیے ہے، جینے کے لیے، جیتے ہیں ان کے لیے، تھوڑا سا جو وقت مل جائے فوراً تسبیح لے کر تلاوت میں اور اللہ کے نام لینے میں لگ جائیے۔ اللہ کا نام سیکھنے کے لیے تھوڑی سی ضرورت صحبت کی، اس کے لیے اب علل اعلان جس کو نہیں بتایا جا سکتا، عرض کر دیا کہ جن کو اللہ کا نام لینا سیکھنا ہو، تنہائی میں مجھ سے ملنے، ان سے کوئی نذرانہ نہیں لوں گا، ورنہ کہیں سب کے سامنے شاید مانگتے شرما رہے ہیں۔ نذرانہ پوشیدہ لیا جاتا ہو، کہ ہمارے ہاں کوئی بورڈ پیچیدہ اور پوشیدہ امراض کا ہے لگا؟ نہ پیچیدہ ہے نہ پوشیدہ۔ اللہ کا نام بتا کر نذرانہ لینے کو میں ناجائز سمجھتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی ہدایت کی، بیعت کرتے وقت کسی قسم کی تحفہ لینا جائز نہیں۔ آپ اللہ کا نام سیکھ لیجیے، تسبیحات انشاءاللہ تعالی میں اس کا طریقہ بتا دوں۔ نفس کے اندر جو بری بری عادتیں ہیں آپ تنہائی میں ہم سے بتا دیں، کیونکہ اگر مرض کو چھپائیں گے تو اچھے نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر کا بیٹا ہی اور ڈاکٹر کا سگا بھائی اور ڈاکٹر کا گہرا دوست ڈاکٹر کے ہاں گیا اور ڈاکٹر کے ہاں اس کو پیچش لگی ہوئی ہے مگر بتاتا نہیں، کباب کھا رہا کہتا اگر بتا دوں گا تو کباب بند کر دیں گے، میرا بھائی کباب نہیں کھلائے گا، پھر پیچش بتا دوں گا۔ لیکن ایک دن 2 دن گزر گئے کباب کھاتے کھاتے، ایک دن دیکھا کہ دسترخوان پر ڈاکٹر کو کچھ بدبو محسوس ہوئی دسترخوان پر۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بھائی کیا بات ہے؟ تب پتا چلا کہ وہ پیچش تیز ہو گئی مرچوں سے۔ ایک دن رسوائی ہو جاتی، جو لوگ گناہوں کا علاج نہیں کرتے اور گناہوں کی عادت سے مزہ لیتے رہتے ہیں اور چپ چاپ سادھو بھی بنے رہتے ہیں، سوادھو بھی رہتے ہیں، یعنی مزہ بھی لیتے ہیں اور سادھو بھی بنے رہتے ہیں، دکھلانے کے لیے درویش بھی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر پرہیزی کا سلسلہ قائم رہا تو ایک دن سب کے سامنے رسوائی ہوگی، دسترخوان پر پیخانہ نکلے گا، مرچا کھا کھا کے پیچش۔ اقرار کر لو، صاف کہہ دو ڈاکٹر سے کہ مجھے پیچش ہے، میں کباب کے قابل نہیں، کھچڑی کھاؤ، کچھ دن اس کے کیپسول کھاؤ، چند دن کے بعد انشاءاللہ تعالی سب کچھ کھاؤ۔ بس یہی چند باتیں عرض کرنی تھی۔ میں نے پچھلے دفعے اعلان کیا تھا کہ شاید میرا سفر ہو جائے، لیکن دیکھیے اگر آپ شاید پر عمل کر لیتے، آج نہ آتے تو یہ باتیں کہاں سے سنتے۔
اسی لیے میں اب بھی کہتا ہوں میرا انتظام نہیں ہوا ابھی تک، اور میں اپنے گھر میں ہوں. کیا پریشانی کی بات ہے؟ اگر اللہ کو یہاں سے جو انتظام ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنا کام ہو رہا ہے. کیا وہ بات تو بتا دی کہ بھائی دیکھو نا، عبادت شیطان نے کتنا کیا. بعض لوگ اپنی عبادت کی عبادت سے سمجھتے ہیں کہ بس میں اللہ والا بن گیا. اگر عبادت سے انسان اللہ والا بن جاتا تو شیطان سب سے بڑا ولی اللہ ہوتا. انسان اللہ والا بنتا ہے نفس کو مٹانے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ تو کیسے ملتا ہے؟ وہی نازل ہوئی دا نفس کو تعال، نفس کو چھوڑ دیا تھا، نفس کو مٹا دو. ایک پیاسا ہے، سامنے دیوار ہے، دیوار کے اس طرف دریا ہے. جب تک دیوار نہیں گرائے گا پانی کیسے پائے گا؟ پستی دیوار قرب میں شبت، دیوار جیسے جیسے کم ہوگی آپ کا قرب بڑھے گا. اور فصل و درمان وصل میں شبت، دیوار کی جدائی پانی کی ملاقات کا ذریعہ ہے، نفس کی جدائی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. مگر نفس کو عبادت سے نہیں مٹا سکتے، ورنہ یہی آج نیا مضمون، یہی دل میں لے جائیے آج، کیونکہ آج ہی کا مضمون ہے. خود اختر میں بھی نہیں سمجھاتا. مجھے اپنے بزرگ کا ایک شعر یاد آیا، نہیں میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں. سبحان اللہ، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت، سمجھتا لاکھ اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. تو شیطان عبادت سے اپنے نفس کو نہیں مٹا سکا. جو لوگ اس پندار میں، اس بیوقوفی اور نادانی میں مبتلا ہیں کہ ہم عبادت کر کے اللہ کے ولی بن جائیں گے، اپنا میں سبق لے لیں اس سے. السید من وعظ بغیرہ، سعید وہ ہے جو دوسروں سے سبق لے لے. شیطان سے سبق لے لو. کتنا عبادت کیا تھا، اللہ والوں سے اپنا حال کہو، ان سے صاف صاف کہو کہ میرا نفس جو ہے عبادت میں بہت رہتا ہے لیکن ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، بیوی بچوں سے ہمارے اعتدال نہیں رہتا، میرے اندر غصے کی بیماری ہے، کہ کوئی کہے ہمارے اندر بدنظری کی بیماری ہے، کوئی کہے ہمارے اندر غیبت کی بیماری ہے. اپنا مرض ظاہر کر دو اللہ کے لیے، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو حقیر نہیں سمجھیں گے. وہ آپ کو اس اخلاص سے آپ کو اپنے سے کہیں گنا بہتر سمجھیں گے. اللہ والے کسی کو حقیر نہیں سمجھتے. بس اور اگر مرض چھپا لیا، قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا. اپنے مالک کا کلام سنیے، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو درست کر لیا، اصلاح کر لی، تزکیہ کر لیا. تزکیے کے لیے مزکی ہونا ضروری ہے. خود آدمی اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا. ایک عالم نے کہا تھا کہ میں کیا خود اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تزکیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی. اگر فعل لازم ہے تب تو آپ خود اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں، اور اگر فعل متعدی ہے تو آپ کو کوئی مزکی تلاش کرنا پڑے گا. بس عالم تھے، سمجھ گئے، یعنی حضرت سمجھ بات آ گیا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنی بیماری چھپائی، کہے گا بھائی اپنے حضرت سے کہوں گا تو حضرت کہیں گے وہاں سفید داڑھی رکھ کر تم ابھی تک اس میں گانے مبتلا ہو. ایسا نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو حقیر نہیں سمجھیں گے. بالکل میں دعوے سے کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں، کوئی اللہ والا کتنا ہی خطرناک مرض ظاہر کرو ان پر، وہ کبھی آپ کو حقیر نہیں سمجھیں گے، بلکہ آپ کی عزت ان کے دل میں اور بڑھ جائے گی کہ آخر اس کو اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کا طالب ہے، جبھی تو اس نے اپنی بیماری بیان کر دی. اگر اللہ کی تلاش میں ہوتی تو اپنے کو یہاں عزت کیا چیز ہے، ارے اللہ کے نام پر اس کو بھی داؤں پر چڑھا دو اور عزت بڑھ جائے گی. بس تو قد خاب من دساہا، جس شخص نے اپنی بیماری کو چھپایا، شیخ سے نہیں کہا، کیا نتیجہ ہوگا؟ برباد ہو جائے گا. ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے، تم کب تک چھپاؤ گے؟ 2-4 دفعے چھپا لے گا، کیوں بحد گزری تو رسوا کنت، جب حد سے بڑھ جاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ کا انتقام آ نکالے جاؤ. اس لیے عرض کر دیا. دونوں آیتوں کا سبق آج لے لیجیے. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی اصلاح کرا لی. وقد خاب من دساہا، وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اپنی بیماری تکبر کی وجہ سے چھپایا. اس بیماری کے چھپانے میں بھی تکبر ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میری ہیکڑی، میری وقت کم ہو جائے گی، لوگ مجھے حقیر سمجھیں گے، شیخ مجھے سمجھے گا کیسا ذلیل آدمی. شیخ ذلیل نہیں سمجھ سکتے، اللہ والے کسی کو حقیر نہیں سمجھتے. وہ دل و جان سے پانی ہو جائیں گے اور اللہ سے روئیں گے کہ اللہ میرے جو بیمار ہیں علاج کرا رہے ہیں ان سب کو شفا کر. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
توبہ بھائی فضائل توبہ میں کون سے صفحے پر؟ صفحہ نمبر 8 پر جو لوگ فضائل توبہ خرید کر لے گئے ہیں، صفحہ نمبر 8 پر ایک غلطی ہو گئی ہے لکھنے میں. وہ ایک آیت ہے، اس میں لکھا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ. آیت کیا ہے؟ وَمَن يَرْتَدَّ. اس کو بنا لیں سب لوگ، وَمَن يَرْتَدِدْ کو کاٹ کر وَمَن يَرْتَدَّ یہ بات ہے. بس يَرْتَدِدْ غلط لکھ گیا ہے، وہ يَرْتَدَّ ہے. ایک دال کو ختم کر دیجیے، ایک دال کو، اور دال پر تشدید دے دیجیے، وَمَن يَرْتَدَّ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ پاک میری بھی اصلاح فرما دیں. دوستوں میں جو کہتا ہوں واللہ آپ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے حقیر کو سمجھتے ہیں یا کسی بھی کوئی بیماری ہو تو بھائی ہماری طرف اشارہ. سب سے زیادہ اختر محتاج ہے اپنی اصلاح. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری بھی اصلاح کر دے، آپ سب کی اصلاح فرما دیں. میں بالکل ہمدردی سے کہتا ہوں، آپ کے لیے دل و جان سے روتا ہوں. آپ کی محبت اور آپ کا اکرام ہمارے دل میں ہے، بلکہ آپ کے قدموں کی آنے کو میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. کوئی صاحب یہ نہ سمجھیں چاہے داڑھی رکھیں نہ رکھیں، غصہ ہو کوئی ہو، میں کہتا ضرور ہوں لیکن آپ کا اکرام ہمارے دل میں ہے. اے خدا ان آنے والوں کی برکت سے اب تک کی نجات عطا فرما دے، بہانہ بنا دے، اپنی رحمت سے ہماری بھی اصلاح فرما دے. میرے جتنے سامعین کرام دوست حضرات ہیں، خواتین بھی جو آتی ہیں، میری بہنیں میری بیٹیاں، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. یا اللہ تزکیہ فرما دے. آپ نے قرآن میں فرمایا ولولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہو، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے دنیا والوں کوئی پاک نہیں ہو سکتا ہے، کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اے خدا آپ نے جس فضل و رحمت کا ذکر قرآن میں فرمایا کہ جس کی بغیر کوئی انسان اصلاح نہیں پا سکتا، اختر آپ کے کریم ہونے کے صدقے میں بھیک مانگتا ہے کہ یہ فضل اور رحمت ہم سب پر نازل کر دیجیے اور ہم سب کو تزکیے کی نعمت سے نوازش فرما دیجیے اور ہم سب کی اصلاح نصیب فرمائیے. اور کبر کی بیماری اور عجب کی بیماری جو بہت بڑا خطرناک مرض ہے، اللہ ہمیں اس سے پاک کر دے. یہی تکبر کی بیماری سے ہے خدا. بیوی لڑ جاتی ہے شوہر سے، شوہر ظلم کر جاتے ہیں بیوی اور بچوں پر، ماں باپ سے لڑائی ہو جاتی ہے، شیخ کا بھی ادب نہیں کرتا انسان، استادوں سے بھی لڑ جاتا ہے. اے خدا ہمیں اس خطرناک بیماری سے سب سے پہلے اختر اس کا محتاج ہے کہ ہمارے نفس کو مٹ جانے کی اور اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق نصیب فرمائیے. کہ میں بھی اپنے شیخ مولانا شاہ ابرار حسن دعوت برتا تو ان کے قدموں میں اے خدا اختر اپنے کو اتنا مٹا دے، اتنا مٹا دے، اتنا مٹا دے کہ تو راضی اور خوش ہو جا. اے اللہ میرے دوستوں کو بھی اپنے بزرگوں اور بڑوں کا، ماں باپ کا سب کا ادب نصیب فرما دے. اپنے نفس کو مٹانے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا کر. جب تک آپ کا کرم نہیں آئے گا ہمیں اپنے نفس کو مٹانا مشکل لگتا ہے، مٹانے سے دل کانپتا ہے. اے اللہ آپ اپنی رحمت سے اپنی توفیق شامل فرما دیجیے کہ نفس کو مٹانے میں مزہ آنے لگے، بلکہ وقت آ جائے، ہم مست ہو جائے اپنے نفس کو مٹا کر اور آپ کو پا کر. وما توفیق الا باللہ. ہماری تمام جتنی بھی برائیاں اللہ سب سے ہم سب کی اصلاح فرما دے اور ہم سب کو تقویٰ والی اور اللہ والی زندگی عطا کر دے. جو نہیں آئے ہیں تعلق رکھتے ہیں اللہ ان پر بھی فضل کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وہاں کوئی نہیں ہوتا، خبر سے آواز سنتا بھائی ہم نے تو خبر سے آواز سنی، صاحب خبر نے ہم سے کہا کہ ایک بکرا کالے رنگ کا لے آؤ ہمارا کام بن جائے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں وہاں جنات خبیث مشرک رہتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان کی آواز سنائی دیتی. جب کہ ایسا واقعہ ہوتا ہے محدثین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسی لیے اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دیکھے تو اس میں تو شک نہیں کہ آپ کی شکل میں شیطان آ نہیں سکتا. فإن شیطان اللہ تبصر بصورتی صورتی، شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا. لیکن آپ کے منہ سے جو بات نکلے اگر وہ شریعت کے جو آپ نے زندگی میں ہمیں عطا فرمایا اسی پر عمل کیا جائے گا قرآن و حدیث کو. اگر خواب میں شکل زیارت تو ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مگر آواز سنائی دے رہی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مغرب کی نماز 4 رکعت ہے، تو خواب سے مسئلہ بدل جائے گا. ایک شخص نے حضرت کو لکھا کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حدیث میں ہے کہ جس نے آپ کو دیکھا اس نے آپ ہی کو دیکھا، شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا. اور نبی کا دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے تو کیا میں صحابی نہیں ہوا؟
جناب آنکھ بند کر کے نہ سنیے آپ نے لکھا جواب میں کہ جناب آپ صحابی ہو گئے، خواب میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا صحابی ہو گیا، لیکن کیسا صحابی ہوا؟ خوابی صحابی کہہ لو کہ میں خواب والا صحابی ہوں، بیداری والے صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے۔ اس زمانے کے لیے محدثین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ قرآن پاک نزول ہو رہا ہے، آپ نے اعلان کر دیا آج بڑا نازل ہوئی، شیطان بیچ میں سے ادھر سے گزر گیا لوگوں کے سامنے سے، ایک اپنی طرف سے عربی بنا کر اڑ گیا، اور اس میں کیا تھا ہوا اس کی عربی کہ بس ہم نے تمہارا کچھ تسلیم کے کچھ لو اور کچھ دو، کہ بنیاد پر آج کفر سے اور اسلام سے صلح ہو گیا، اب آج سے نہ تم ہمارے بت کو کچھ کہو گے نہ ہم تمہارے اللہ میں کچھ کہیں گے، اس قسم کا کوئی مضمون نہیں۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اعلان کر دیجیے، آج شیطان اڑتا ہوا جا رہا تھا اس نے ملاوٹ کر دی، لہذا جتنا قرآن نازل ہوا اور جو کچھ دین نازل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے علاوہ نئی نئی بات پیدا کرنے میں وہ کیسے دین ہو جائے؟ لہذا قبروں سے اگر کوئی آواز آ جائے تو سمجھ لو وہاں جنات کافر مشرک بیٹھے ہوئے اور وہ آواز لگا رہے تھے کہ جاؤ کوئی فکر بابا کہتا ہے کہ پکڑا جاؤ بس مقدمہ دی جاؤ، آواز سن رہے ہیں مجھ سے کہا ہم نے تو قبر سے آواز سن، میں نے کہا وہاں سے آدمی بیٹھے شیطان کی آواز ہے، جو شریعت ہے وہی بس اسی پر کرو، اللہ کے نبی کے سنت کا راستہ مت چھوڑو، خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے، اور ترک سنت جو کرے شیطان، اگر ہوا پہ اڑتا ہو رات کی ترک سنت جو کرے شیطان کی، تو تردد کے وقت میں ایسے وقتوں میں ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک بات اور یہ اچانک یاد آ گئی، جتنے لین دین کے معاملات ہیں، کسی سے آپ نے ادھار لیا ہے یا محتمل ہے، اس میں اس کے رقمیں ہیں، عطیات کی ہیں، زکات کی ہیں، یا کوئی شخص کسی سے قرضہ لیا تو رات میں اپنی ڈائری میں لکھ لو، بغیر لکھے مت سو، جائز نہیں سونا اس شخص کے لیے، تو ہو سکتا ہے صبح اٹھنا نہ ہو تو وارثین اس کو دیکھیں گے نہیں، فلاں کے سے اس نے قرضہ لیا اس کو ادا کریں، خالی دماغ پر بھروسہ نہ رکھو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہے تو ایک ایک پیسے کی تھیلیاں رکھی، امانت فلاں شخص، سبحان اللہ، یہ ہے اللہ والا، امانت فلاں قصبے والے چودھری صاحب کی، فلاں یہ رقم زکات کی، مدرسے کی یہ رقم عطیات کی، یہ جناب تعمیر کی فلاں اور اس کی فلاں، یہ تمام تھیلیاں پڑی اس پر لکھا ہوں، یہ ہے اللہ والا دین، حقوق العباد کو، کسی سے قرضہ لیا ہو فوراً نوٹ کریے، اپنا قرضہ تمہارا کسی کے ذمہ ہو اس کو بھی لکھو تاکہ وارثین اس کو حاصل کرے۔ جو شخص بلا وصیت مرتا ہے بہت سخت وعید ہے اس کی، جاہلیت کی موت ہوتی ہے، سمجھ لو، وصیت کرنا واجب ہے، ہر شخص اس ادارے پر بھی اور ہر چیز کے لیے وصیت کا لکھنا، میں نے بھی کچھ وصیت لکھی انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی لکھوں گا، اور دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ تقویٰ کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق نصیب کرنا، کیونکہ مقصود مدرسہ نہیں ہوتا، مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اب ایک صاحب عالم فاضل دیوبند مفتی رشید احمد صاحب سے کہنے لگے میں نے زکات کی رقم سے مسجد کی چھت ڈلوا دی، کیا کریں، ہم کو لوگ احتیاط نہیں دیتے، لہٰذا ہم نے سیمنٹ کی چادر منگا دی۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ظالم قیامت کے دن معلوم ہوگا کسی کی زکات ادا نہیں ہوگی، اس مسجد بنانے سے تجھے ثواب ملے گا عذاب ہوگا۔ مسائل کی بات ہے، کھیل تھوڑی ہے، بس ایسے جو چاہو کہاں خرچ کرو، اپنی عقل سے میرے خیال میں، تمہارا خیال کیا چیز ہے شریعت کے معاملے میں، جس کو رکو صاحب میرے خیال میں پھر کسی امام ابو حنیفہ کا قول پیش کرو، کسی محدث کا قول پیش کرو، یہ آج جس کو دیکھو سب اپنے دین کو کھلونا بنا رکھا میرے خیال میں۔ اب میرے دوست ہیں قاری محفوظ الحق جو میرے شیخ سے بیعت ہوئے پچھلے سال عرفات کے میدان میں، دیکھیے قسمت کی بات ہوتی ہے، کوئی مدینہ شریف میں داخلے سلسلہ ہوتا ہے، کوئی عرفات کے میدان میں،
اس کو میں نے سکھایا بھائی تو ارباب وید جب گنائی ہے تو اس مبارک جگہ جہاں حج قبول ہوتا ہے یہی توبہ کرو، بس کام بن گیا۔ میں نے بھی ہاتھ لگا دیا، اللہ ہماری کو قبول کرے۔ تو وہ تصویر بیٹھ تو جائے گا، لائسنس ہوتا ہے نا، اور رینیول کیا کہتے ہیں وہ تو میں نے بھی ہاتھ لگ دیا۔ مبارک جگہ کی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو کل انہوں نے مجھ سے بتایا کہ میرا 35 سال کا بھانجا، 35 سمجھ رہے ہیں، 35 سے 2 سال کم، اچانک اس کا ہاتھ پھیل گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایمرجنسی سے آ رہے ہیں تو ہم آپ کیوں لمبی لمبی اسکیمیں بنائیں، ہم لوگ کیوں نہ خوب ان کو یاد کر کے ہر وقت مستعد ہیں، نہ جانے بلا لے پیا کے سڑی تو رہ جائے تک کی کھڑی تھی۔ ہم یہ کہیں گے ابھی تو کچھ دن کے بعد جب میں فارغ ہو جاؤں گا تب میں اللہ میاں کو زیادہ یاد کروں گا، پتا نہیں تو اس وقت تک زندہ بھی رہو گا۔ اب بھی فراغ ہے، جتنا فراغ ہے اتنا تو اس کو صحیح استعمال کر لو۔ صحت اور فراغ کو اللہ کی عبادت میں استعمال کرو، کل کو کیا معلوم کہ کسی کو کیا ہونا ہے۔ جوانی میں ایک صاحب کو خارج ہو گیا ہمارے عزیزوں میں سے، نہ مسجد جا سکے نہ کچھ جا سکے، سب نماز گھر ہو گئی، لیتے ہوئے پیخانہ صفائی پر ہوگا۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی جو لوگ آپ لوگ حقوق العباد کے معاملے میں اس کو بھی نوٹ کر کے رکھیے، ایک ڈائری بنائیے، اس میں جب کسی نے قرضہ آپ کو واپس کر دیا وہاں کاٹ دو، کسی کو دیا سب لکھا رہے صاف صاف، اور بتا بھی دیں کہ بھائی فلاں کاپی میں ہمارے معاملات ہیں، میرے مرنے کے بعد اس سے معاملہ کر دیا جائے۔ یہ دینداری کی بات ہے، خدا کے خوف کی بات ہے۔ دماغ میں مت رکھو کہ ہم کو یہ ایسی ہی نمازیں اگر کچھ رہ گئی ہیں اس کو بھی لکھو کہ میرے دل میں اتنی نمازیں رہ گئی، اتنے روزے رہ گئے، تاکہ اگلا کچھ اس کی فکر کرے۔ اللہ کے راستے میں بعض دوست ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ عمر سے فرمایا کہ میرا ایک دوست اس سے تم جا کے کہہ دینا کہ میرا 80,000 قرضہ ادا کر دے گا۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کر کے رونے لگے، فرمایا کیسا خوش نصیب تھا وہ شخص جو ایسے ولی اللہ کو قرضہ ادا کرنے کے شہادت اس کو نصیب ہوئی، جن کے اسلام پر فرشتوں نے خوشیاں منائی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے پیارے اور مانگے ہوئے مراد ہیں، جن کی اسلام کو اور نبی نے مانگا اللہ سے، سبحان اللہ، ایسا مراد رسول اور ایسا محبوب اللہ کا، لیکن ناز ہوتا ہے، ہر ایک سے کہہ سکتا ہے آدمی اس کی محبت پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ناز کرنا کہ جاؤ میرے فلاں دوست سے کہہ دینا وہ عمر کا قرضہ ادا کرنا۔ کیا ناز کیا؟ ہر شخص پر ناز نہیں کیا جاتا، ناز ورا ان کے خریدار ہے تو ناز اسی پر کیا جاتا ہے جو خریدار ہوتا ہے ناز کا، ہر ایک پر تھوڑی ناز کیا جاتا ہے، ناز اٹھانے والا بھی تو ہو تب اس پر ناز کیا جاتا ہے۔ ہر ایک شخص سے ایسے اللہ والے تھوڑی ناز کرتے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ جن لوگوں کو شریعت کے خلاف لائن پردے کو یا 1400 برس کے جو اجماع امت چلا رہا ہے صالحین کا اور اولیاء اللہ، ان کی شاہراہ سے کسی کو ہٹا ہوا نہیں، اس سے جسم کو بھی دور رکھو دل کو بھی دور رکھو، قلباً بھی اور قالباً بھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اس میں ہادی کی تجلی ہوتی ہے ان اللہ والوں پر جن سے ہدایت کا کام ہو رہا ہے، تو ان کے پاس بیٹھ کر جو نفع ہوتا ہے اصل میں ان کی ذات کا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس ہادی کی جو لائٹ اور روشنی آ رہی ہے ان کے اوپر، وہ اس ہادی کی